اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپسی بھائی چارہ دکھانے کے لیے آپ ہماری مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تبھی ہوگا، نہیں، ہم مندر میں جا کے پوجا کریں تبھی ہوگا، نہیں، بلکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے ہمارے دکھ سکھ میں شریک رہیں، ہم آپ کے دکھ سکھ میں شریک رہیں۔ گڈ مارننگ مدھونی، سواگت ہے آپ کے مدھونی نیوز کے خاص پروگرام گڈ مارننگ مدھونی میں، اور میں اپستھت ہو چکا ہوں وکرم بھگت ناگونشی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر دن ہم ایک نئے سیگمنٹ نئے ٹاپک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور اس ٹاپک پر جو ہمارے ساتھ شخص ہوتے ہیں ان سے ہم خاص بات کرتے ہیں، اس ٹاپک پر وستار سے چرچا کرتے ہیں تاکہ یہ جو ٹاپک ہے شاید آپ کے لیے ضروری ہو اور آپ کے کام آ جائے۔ تو یہ میرا نیا کاریکرم ہے، اور ہم اس کاریکرم میں لگاتار ہر دن یہ ٹاپک لے کر کے آتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ مدھوا پور میں رامپور میں ہیں جو مدرسہ کے سنچالک ہیں، مفتی صاحب ہیں، اور مفتی صاحب سے آج ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ مفتی صاحب، مدھونی نیوز میں سواگت ہے آپ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ اتنے دور سے چل کے اور ہمارے یہاں آپ تشریف لائے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، ہم جاننا چاہیں گے اور بات بھی اسی سیگمنٹ پہ کرنے والے ہیں کہ ماہ رمضان، ہمارے درشکوں کو بتائیے آپ کی ماہ رمضان کہا جائے تو مسلمانوں کے لیے ایک پاک پرو مانا جاتا ہے۔ اس میں لوگ ایک سال انتظار کرتے ہیں تب جا کر کے یہ سمے آتا ہے، اور پورے شدت کے ساتھ لوگ اس پرو کو مناتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ پورے رمضان کے بارے میں وستار سے تھوڑا جانکاری دیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو کسی بھی دھرم کے کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہے جس پہ ہر حال میں ان کے لیے وہ لازم ضروری ہوتا ہے۔ تو مذہب اسلام کے بنیاد اور ارکان جسے کہیں وہ 5 چیزیں ہیں۔ جی، جیسے آپ اسلام میں داخل ہوں گے تو آپ کو کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ کا جو آپ کو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول اور پیغمبر ہیں اور اللہ کے وہ بندے ہیں۔ تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہیں، آپ عاقل بالغ ہیں، یعنی آپ کی عمر اتنی پہنچ گئی ہے کہ آپ کا شعور بیدار ہو گیا، آپ کو عقل آ گئی، تو آپ عاقل بالغ کہلاتے ہیں۔ ایسی صورت میں نماز چونکہ اس پہ فرض ہو جاتی ہے، دوسری چیز نماز ہوئی۔ تیسری چیز جو تیسرا اس کا پلر ہے وہ ہے روزہ۔ جی، چوتھا حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہاں یہ چوتھے 5ویں نمبر پہ جاتا ہے۔ تو اس اینگل سے دیکھیں تو ارکان اسلام، جس کو آپ یہ کہہ سکتے کہ پلر آف اسلام جو 5 ہے، 5 ہے، ان میں سے تیسرے نمبر پہ سب سے اہم رکن روزے کا آتا ہے۔ جی، روزہ چونکہ ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے، اور الحمدللہ یہ پیارا مہینہ شروع بھی ہو چکا ہے، اس لیے میں اس موقع پر گفتگو دراز کرنے سے پہلے میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو میں اس کے دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ ماہ رمضان المبارک کے برکتوں کے ساتھ آپ جڑے ہیں، اور یہ اپنی برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب روزہ چونکہ ہمارے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، جس کے بغیر کسی بھی مسلمان کو چارہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جن کے ساتھ میں کچھ پریشانیاں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل بچے پر ہی لازم ہو جاتا ہے، بلکہ اصل حکم اس کا یہ ہے کہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں، بچوں میں اچھی چیزیں لانا ہے، بچوں کو دھارمک اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں لانا ہے جس سے اس کا ذہن صاف ستھرا رہے، اس کے اندر نیکیوں کی عادت پڑے۔ تو ماں باپ پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ بچہ جب 8 سال کا ہو جاتا ہے تو 8 سال کے ہو جانے کے بعد میں بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں، اور کہیں کہ اگر آپ فزیکلی آپ اگر اس قابل ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں۔ پھر بچہ جب اس سے آگے بڑھتا ہے 10 سال کی عمر میں، تو اب اگر وہ اس قابل ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، پھر بھی اگر نہیں رکھتا ہے تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اس کو سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائے اور اس کا پابند کریں۔
اور اس کے جو فائدے ہیں میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کتنے فائدے ایک انسان سے اس کا جڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب وہ آدمی اس عمر کو پہنچ گیا، رفتہ رفتہ عادت پڑ گئی، اب وہ اس عمر کو کراس کرتا ہے جہاں سے وہ بالغ بھی ہو جاتا ہے، تو اب اس پہ یہ لازمی طور سے یہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ وہ صحت کے حساب سے، جسم کے حساب سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے مذہب اسلام میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ جب تک آپ صحت یاب نہیں ہو، تندرست نہیں ہو، آپ رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ صحت یاب جب ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں جو آپ نے روزے چھوڑے ہیں اس کو دوسرے دنوں میں پوری کر لیں۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کی زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے جو آدمی اجنبی ہو جاتا ہے، مسافر رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسافروں کو کس قدر دشواریاں ہوتی ہے اس کو ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ جی نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنا شہر ہے، نہ اپنے لوگ ہیں، ہم ہیں سفر میں، اور سفر میں جانے کے بعد میں ہر طرح کی تکلیف اور ہم کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں بھی ایک مسافر کو یہ حکم ہے کہ اگر اس کے پاس میں ساری سہولت ہے، جو روزہ وہ بالکل ہی نارملی طریقے سے آسانی کے ساتھ میں رکھ سکتا ہے تو وہ رکھے، اور اگر نہیں ہے تو جب تک سفر میں ہے روزہ سے اس کو رخصت ہے، بعد میں رمضان کے بعد اتنے دنوں کی گنتی وہ پوری کر لے۔ تو یہ ہو گیا کہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، اس پہ روزہ فرض ہے، اور ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کی طرف سے فرض ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا، اس سینٹینس کو دیکھیں اور پھر اس پہ غور کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ برسہا برس، بلکہ ہزاروں سال پرانی ایک روایت ہے جو ہر قوم کے درمیان، ہر پیغمبر کے زمانے میں جو ان کی امت رہے ہیں، چاہے وہ عیسائی کہلاتے ہوں، چاہے وہ یہودی کہلاتے ہوں، آج کے پیریڈ میں جو جس کا وہ نام ہے، یا پھر وہ اپنے زمانے میں جو کہ جس نبی کے فالوورس ہوں، ان کے لیے یہ کچھ نہ کچھ دن یہ ضروری تھا کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، ڈفرینس اس میں کیا تھا کہ ہمارے یہاں ہم مسلسل 1 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، ان کے یہاں یہ تھا کہ کبھی کسی مہینے میں 2 دن روزہ ان کو رکھنا ہے، کسی میں 4 دن رکھنا، اس طریقے سے تھا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ایک ہمارے پیغمبر کی یہ ادا بھی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں آپ نے یہ چاہا کہ ہم تھوڑا لوگوں سے ہٹ کر کے اور صرف اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی عبادت کرے، جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی ٹچ کرنے والا نہ ہو، کسی طرح کا ایسا معاملہ نہیں ہو، ایسے موقع پر ہم پہنچیں، ایسی جگہ پر چلے جائیں اور وہاں سے جا کر کے خالص اپنے رب کی طرف توجہ کر کے عبادت کریں۔ تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں تک مکہ شریف میں غار حرا کے نام سے ایک پہاڑی ہے، جی غار حرا میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے کچھ دنوں تک ایسی عبادت کی۔ عبادت کی جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ آپ دن کو کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ روزہ رہتے تھے، رات کو آپ کچھ کھا پی لیتے، اور پھر اپنے گھر سے جو ساز و سامان لے کر کے گئے ہوئے ہوتے تھے اپنے سہولت کے حساب سے وہ اپنا کھا پی لیتے، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ ادا حضور کی اتنی پسند آئی کہ اس امت کے لیے ان اداؤں کو روزے کی شکل میں فرض کر دیا کہ اب یہ جو 11 مہینے کے علاوہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس پورے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اور فرض کے طریقے سے رکھنا ہے، کیونکہ یہ باضابطہ طور سے ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں تو گنہگار بھی ہوتے ہیں،
اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے کفارہ بھی ہم کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہو گئی روزے کی کنڈیشن. آپ چونکہ میں تو میڈیکل سائنس کا کوئی ماہر آدمی نہیں ہوں، جو میڈیکل سائنس کا ماہر ہوگا وہ آپ کو بہت اچھا بتا پائیں گے. آپ فزیکلی بھی آدمی کو دیکھیں اور آپ جسمانی طور پہ دیکھیں، میڈیکل سائنس کے اینگل سے دیکھیں، اور بہت سارے ایسے جو سائنٹسٹ ہیں اس کے تحقیقات اس پر دیکھیں کہ انہوں نے اس پہ کیا ریسرچ کیا کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدے ہیں. تو یہ بات آج کھل کے دنیا کے سامنے آ چکی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی بیماریاں جو کہ ہم اور آپ جس کو لا علاج سمجھتے ہیں، آج تحقیق دنیا کے سامنے ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلسل اگر دن کو کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوکے رہتا ہے، تو کم از کم جو ڈپریشن کا جو آدمی شکار ہے وہ تو صحت یاب ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو پیٹ کا مریض ہے، معدے میں کسی کو خرابی ہے، سوجن ہے، اس کا مرض اس کے ذریعے سے کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. بلڈ شوگر کی جس کو شوگر وغیرہ کا یہ ہے، ڈائبٹیز وغیرہ کا، یہ تحقیقات کے ساتھ میں بڑی بڑی یونیورسٹی نے اس پہ ریسرچ کیا اور انہوں نے آج دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ ایک آدمی جو کہ روزے سے رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھانا بھی تو لائٹ ہی کھاتا ہے، دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہے گا، اس کے معدے میں یا اس کے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں جائے گی جو اس کے جسم پر کچھ بوجھ بنے گا. تو ظاہر سی بات ہے رات میں بھی اگر وہ کھاتا ہے تو آٹومیٹکلی اتنا زیادہ نہیں کھا لے گا جو اس کے کیپیسٹی سے زیادہ ہو، اور کیپیسٹی سے زیادہ کوئی بھی کھائے گا تو بیمار پڑے گا. لیکن اپنے لمٹ میں رہ کر کے اگر رات کو بھی وہ کھاتا پیتا ہے، دن بھر وہ بھوکے رہتا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری بیماریوں سے بھی نجات پا جاتا ہے. یہ دنیاوی فائدے ہمارے اور آپ کے لیے، سبوں کے لیے ہے. اور بہت سارے آپ ڈاکٹر سے ملتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ایسی ہوئی تو آپ کو کہا بھی ہوگا کہ کھانا کم کھایا کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت ساری بیماریوں کو بھی بڑھاتی ہے، جو لمٹ ہے اس کے تحت لینی چاہیے. تو ایک مہینہ مسلسل ایک آدمی دن میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے تو اس کا ایک بڑا فائدہ اس کو جسمانی طور پہ یہ ملتا ہے کہ کئی ایسی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک الگ طریقے کا فائدہ ہوا. پھر یہ ہے کہ روزہ رکھنا جو ہمارے یہاں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بس یہ ہے کہ جب مرضی ہوا بغیر ٹائم کے وہ کھانا پینا شروع کر دیا، بغیر ٹائم کے کھانا وہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ٹائم باؤنڈ ہے اس کا. اور وہ ٹائم کیا ہے کہ جیسے آپ ہمارے شریعت کی زبان میں اس کو صبح صادق بولتے ہیں. صبح صادق کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے سورج جو نکلنے والا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے اس وقت میں سفیدی بالکل چھا جاتی ہے سورج نکلنے سے پہلے. تو صبح صادق سے لے کر کے اور جب تک سورج نہیں ڈوبے گا اس وقت تک کمپلسری 3 چیزوں سے بچنا اس کو لازم ہے. یہ لازم ہے اس کے لیے، اس کے بغیر روزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو وہ کھانا ہے، پینا ہے، اور اپنی بیوی سے صحبت کرنا ہے، اپنی بیوی سے ملنا ہے. جیسا کہ وہ ایک مخصوص طریقے پہ جو ایک میاں بیوی کے درمیان میں جو عمل ہوتا ہے اس سے ہر حال میں اسے روکے رہنا. ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام اصل روزہ ہے. لیکن اب کوئی آدمی ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اور 1000 طریقے کی برائیاں کر رہا ہے، پھر وہ سوچے گا ہم روزہ ہیں، تو پھر روزہ تو اس کا ہو جائے گا، جیسے فرض ہے فرض اس کا ادا ہو گیا، جو اس کو گنہگار ہونا تھا وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن جو برائی کیا ہے اس کا گناہ تو اس کو ہوگا، جو غلطیاں کیا اس کا گناہ تو ہوگا. اور ساتھ میں یہ کہ روزے کی جو اصل روح تھی، جو اس کا بدلہ اس کو ملنا تھا، جو اس کا ثواب اور اس کا پنیہ اس کو حاصل ہونا تھا، بہرحال وہ اس کا کم ہوگا. نہ صرف کم ہوگا بلکہ اگر ایسی حرکتیں کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا بھی نہیں، بلکہ صرف فرض ادا ہوگا. تو وہ چیزیں کیا ہے؟ تو آلریڈی ہمارے مذہب میں چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لازم اور ضروری ہے کہ ہر حال میں ہم کو حرام چیزوں سے بچنا ہے، چاہے وہ جو بھی حرام چیزیں ہوں، وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. رمضان میں بھی بچنا ہے، رمضان کے علاوہ بھی بچنا ہے. ہم نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی جس کا لاسٹ جو جملہ تھا
اور لاسٹ سینٹینس اس کا یہ تھا کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. تو روزہ تو آلریڈی آدمی کو پرہیزگار بناتا ہے، جبکہ آپ پہ پہلے سے ہی ان چیزوں کے لیے آپ کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ چیزیں حرام ہے آپ کے لیے، یہ چیزیں حلال ہے آپ کے لیے. اب جیسے ہمارے لیے مردار کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ہم کسی بھی حال میں مردار نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے ہمارے لیے سود کا کھانا حرام ہے، ہم بیاج سود کسی بھی حال میں چاہے رمضان ہو غیر رمضان نہیں لے سکتے. تو اس طریقے سے جو حرام کام ہے وہ ہمارے لیے اس میں کہیں اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جہاں ہم اپنے آپ کو بھوک پیاس اور بیوی سے ملنے سے اپنے آپ کو روکیں گے، وہیں جھوٹ سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچنا، پھر یہ کہ غلط چیزیں اپنی زبان سے ادا کرنا، گالی گلوچ جھگڑا فساد وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے اس میں اور بھی زیادہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ چیز آپ غور کیجئے کہ یہی 3 چیزیں ہمارے لیے اور دن میں بھی حلال ہے. دن میں حلال ہے، کھانا ہم کھا سکتے ہیں، پانی ہم پی سکتے ہیں، بیوی سے بھی دن میں ہم مل سکتے ہیں. لیکن جب رمضان آتا ہے تو یہ حلال چیزیں ہم پہ حرام کر دی جاتی ہیں. تو حلال چیزیں جب ہم پہ حرام ہوئی تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو ایک بندہ جانتا ہے کہ 11 مہینے میں یہ ہمارے لیے حلال تھا، رمضان میں آ کے یہ حرام کر دیا گیا، جبکہ اس کو عادت ہے، اس کی پانی پینے کی عادت ہے، کھانا کھانے کی عادت ہے، بیوی کے قریب جانے کی اس کو عادت ہے. لیکن جب ایک بندہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے تو آپ غور کریں گے تو انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے، جو اس کو اچھائی کرنے پر یا برائی کرنے پر، ایسا نہیں کہ آدمی ڈائریکٹلی بغیر مائنڈ کے ہے، بغیر عقل کے ہے، بغیر نفس کے ہے، خواہش ہوئی بھی نہیں کام کر لے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ہمارا جو نفس ہے یہ ہم کو الاؤ کرتا ہے نا، یا پھر ہم کو ابھارتا ہے نا کہ ہم کو کرنا کیا، ہم کو اچھا کیا لگ رہا ہے. اگر ہم برائی کی طرف بھی قدم بڑھاتے ہیں تو نفس ہم کو اس پہ اعتراض کرتا ہے، بتاتا ہے، بتاتا ہے نا کہ ہم کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. جبکہ عقل ہماری یہ کہتی ہے، اس وقت بھی عقل ہماری کام کرتی ہے تو یہ کہتی ہے غلط ہے. عقل یہ کہتی ہے غلط ہے، نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کی طرف تم قدم بڑھاؤ، تھوڑی دیر کے لیے صحیح مزہ تو آ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس سے تم کو سکون تو مل جائے گا. تو ایسے وقت میں جو کہ حرام تو حرام جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی، اب نفس ہم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے تم کو پانی پینا ہے، تم کو کھانا کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جنگ ہمارے اندر کے موجود نفس سے ہے. اور ان چیزوں پہ اگر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی بندہ بہت ساری برائیوں سے رک جائے گا. جس طرح سے آپ کا کہنا ہوا کہ جس طرح سے ہم بھوجن پہ پانی پہ اگر کنٹرول کر پا رہے ہیں، اسی طرح انسان کو جو برائیاں ہیں، جو برائی طرف جانے کا من ہوتا ہے، ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ان چیزوں پہ کنٹرول. چلیے، تو یہ بات ہو گئی. دوسری چیز ہم بات کرنا چاہیں گے مسلمان اور ہندو. ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کے پرب میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. کچھ جگہ ایسی بھی دیکھی گئی ہے کہ ہندو کے بھی لوگ نہیں پورا 1-2 روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہیں گے اس پر؟ یہ جو سدبھاونا ہے، یہ ایک مثال بھی ہے بھارت کے. ہمارے بھارت کی یہ سندرتا رہی ہے، یہ یہاں کا کلچر، یہاں کی تہذیب رہی ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ بھارت کی اصل خوبصورتی ہی یہی ہے. آج تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب شاید بہت زیادہ نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن ہم نے خود بچپنے میں، آپ نے بھی ہم سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہم کیسے شریک رہتے تھے، بلکہ کبھی ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا تھا. کیونکہ آج بھی آپ ہمارے یہاں دیکھیں تو ہماری دیواریں سٹی ہوئی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ انسان ہی کے قریب جائے گا. انسان کی فطرت انسانوں کے قریب جانا ہے، جانور کے قریب نہیں جانا ہے. تو انسانیت کے ناطے مختلف دھرم کے لوگ، وبھن دھرم کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو ان چیزوں کی مبارکبادی دیتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ خوشی میں غم میں شریک رہ کر کے، بہرحال یہ ہندوستان کو خوبصورت بنانے میں سب سے اہم کردار اور رول پلے کرنے والے ہمارے سماج اور معاشرے کے ہر دھرم کے لوگ رہے ہیں. تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آج بھی
अगर कहीं ये चीज़ें हमारे कल्चर में, हमारे समाज में, हमारी तहजीब में अगर ये चीज़ें बाकी है तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि इसको और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि अभी मैं समझता हूँ 10-20 सालों के दरमियान में जो बातें और जो दूरियाँ आई हैं, इस गैप को कम करने के लिए सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के करीब बैठें और बैठ कर के एक दूसरे को समझ करके अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो मशवरे से इसको हल किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम जो रुख देना चाहते हैं और जो दे देते हैं। और ये सारे लोग नहीं हैं, आप भी जानते, चूँकि आप तो हमसे ज़्यादा घूमते हैं, हमसे ज़्यादा लोगों को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग भी इस मिजाज के नहीं हैं। ये कम लोग हैं जो सेल्फ बेनिफिट के लिए ऐसा करते हैं, चंद गिने हुए लोग, चंद गिने हुए लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि उसने जहर ऐसा घोल दिया है कि जहर फैलते फैलते तकरीबन हम समझते हैं कि बच्चे बच्चे के जहन में इस तरह का जहर घुल गया। तो हम और आप एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते हमारी और आपकी भी ये जिम्मेदारी और हमारा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों के दरमियान, बल्कि जो लोग मिलने जुलने वाले हैं उन लोगों के दरमियान इन चीज़ों के ख़ात्मे के लिए क्या कदम उठाना ज़रूरी होगा। फिर ये है कि हम कितना उनको सही बात समझा पाते हैं, अपने तरीके से हम सबको कोशिश करना चाहिए। जिस तरह नहीं अभी भी सद्भावना बनी हो, जिस तरह से इफ्तार पार्टी वगैरह हो गया, इसके बाद दिवाली हो गई, छठ हो गया, लोग देखते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते भी है, और ये हमारी खूबसूरती, ये हमारी खूबसूरती। चंद गिने चुने लोग हैं तो वो अफवाह फैलाते हैं, उन बातों पे नहीं जाना है। क्या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वही इन सब चीजों पर गौर करते हैं। बाकी जब हायर एजुकेशन में लोग जाएंगे तो वहाँ किताबें में लिखी हुई है इतिहास क्या था, इतिहास क्या कहती है, सब चीजें हैं। देखिए एक बात और भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हुआ एक भाईचारे को बनाने का तरीका जी, है ना। लेकिन जहां हमारा ये मानना है कि इस तरह के आपसी भाईचारे हम सबको बना करके रखना चाहिए, और आपसी भाईचारे को बनाने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि हमको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अपने मजहब पे कायम रहते हुए भी हम आपसे, जैसे मान लीजिए आप हमारे यहाँ आए, हम आपके यहाँ जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हम अपना मजहब बदल के जाएंगे या आप अपना मजहब बदल के आएंगे। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे पैटर्न आते हैं जिसको आप सियासी पैटर्न कह सकते हैं, तो वहाँ तो सिर्फ मक्कारियाँ हैं, वहाँ दूर दूर से इसका लेना देना नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपसी भाईचारा दिखाने के लिए आप हमारी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें तभी होगा, नहीं, हम मंदिर में जाके पूजा करें तभी होगा, नहीं, बल्कि हमारा ये मानना है कि असल खूबसूरती ये है कि आप अपने मजहब पे कायम रहते हुए हमारे दुख सुख में शरीक रहें, हम आपके दुख सुख में शरीक रहें। यही असल भाईचारा, यही असल भाईचारा है। चलिए मुफ्ती साहब, काफी अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, और माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे मधुबनी न्यूज़ पूरी टीम की ओर से। शुक्रिया। तो चलिए, ये थे, अभी हम मधवापुर में हैं, और मधवापुर रामपुर में, और ये है मुफ्ती साहब जो मदरसा भी चलाते हैं, मदरसा के संचालक हैं, और इन्होंने काफ़ी देर तक जो रमजान को लेकर के है, रमजान को लेकर के जो सारी बातें हैं, क्या नियम है, कायदे कानून है इनके, इन सारी चीज़ों की जानकारी इन्होंने दिया। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।